نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الله تعالى. محترم بزرگانان مجلس، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین عزت مآب مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات و تمحیدات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو صرف اور صرف اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ ہم پر اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے، خود اپنے نفس پر ظلم کرنے کے برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ ساری تعریفیں اسی کے لیے لائق و سزاوار ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے رحمت اور رہبر و رہنما بنا کر بھیجا، اور جن کا لایا ہوا بتایا ہوا طریقہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ انہی کا راستہ اپنا کر ہم لوگ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہم بارک وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حضرات، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، آپ کے سامنے ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ یہ جو عنوان ہے یہ بہت اہم عنوان ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ
تربیتی ایک روزہ پروگرام رکھیں اور اس میں مدنی علماء کرام کو بلا کر مختلف عناوین پر محاضرے رکھیں تو ایک دن کے پروگرام میں بھی اس عنوان کو سمیٹنا اور اس عنوان کے سارے جو نکات ہیں اسے بیان کرنا مشکل ہی ہے۔ تو اس جمعے میں ہم لوگ زکوٰۃ کے متعلق ساری باتیں جاننا اور علم حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ کہنے والے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے استطاعت کے مطابق توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم حضرات، زکوٰۃ، اس کی اہمیت اور فضیلت جاننے سے پہلے ہم لوگ لفظ زکوٰۃ کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ اس کے لغوی معنی ہیں، عربی لغت کے اعتبار سے اس کے دو معنی ہیں، ایک پاک کرنا اور ایک بڑھانا، بڑھنا، بڑھوتری کرنا۔ زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں لغوی اعتبار سے، ایک کیا ہے؟ پاک ہونا، صاف ہونا، دوسرا بڑھنا۔ تو اصطلاحی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو معنی اور مفہوم بتایا ہے، اس معنی میں لغوی جو دو معنی میں نے بتائے ہیں وہ دو معنی آ جاتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے انسان کے مال کو پاک بھی کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، بڑھاتا بھی ہے اور پاک بھی کرتا ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کے غرض سے مال نکالنا یہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس تعریف پر غور کریں۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے وہ قابل غور ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کی عبادت کے غرض سے ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ نیک عمل کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ عبادت ہے، یہ نہیں کہ ہم غریبوں فقیروں پر کوئی احسان کر رہے ہیں، مسکینوں پر ہم لوگ کیا ہے کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے جانب سے جو سوال ہونے والا ہے اس سوال سے ہم لوگ کیا ہے چھٹکارا پانے کے لیے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر ہم یہ عبادت نہیں کریں گے تو ہم سے سوال کرے گا، ہم اس کے مسئول ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ ہمارے ذہن میں بات ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ عبادت ہے۔ تو محترم بھائیوں، زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ فرض یعنی کون سی عبادت؟ ہم لوگ جانتے ہیں فرض کسے کہتے ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے وہ قطعی اور حتمی حکم، اللہ رب العالمین کے جانب سے لاگو کیا گیا وہ حکم جو انسان اگر انکار کرے تو کافر ہے۔ انسان کیا ہے؟ اگر انکار کرے تو کافر ہے، اور اگر بلا عذر کے، بلا کوئی بہانے کے اسے چھوڑ دے تو کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، یعنی عذاب کا وہ مستحق ہے۔ انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ سے کیا ہے دور بھاگ رہا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس عبادت کا انکار کرے تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ نماز ہے، اگر کوئی آدمی سستی سے چھوڑ دے تو گنہگار ہے، لیکن انکار کر دے تو کافر ہے۔ ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں تقریباً 82 مرتبہ، 80 پر 2 مرتبہ قرآن میں زکوٰۃ کا اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی ہمیں اندازہ ملتا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ٹھیک دوسرے مقام پر اس کے فوری بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا، ہم بارہا یہ آیت سنتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اسے دلیل کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اخلاص کے ساتھ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ نے مطلق طور پر عبادت کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ اللہ نے عبادت مطلق طور پر کہنے کے بعد پھر اللہ نے عبادت میں جو اہم ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی دین قیم ہے، یہی مضبوط دین ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ اس کی فرضیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے لڑیں، جہاد کریں، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ ایک اللہ کی گواہی دیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول کو رسول مانیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کریں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب یہ لوگ یہ کام کریں گے تو وہ لوگ کیا ہے؟ اپنے مال اور اپنے اموال کی ہم سے کیا ہے؟ حفاظت پائیں گے، یعنی ان کے اموال اور ان کے مال اور ان کے نفوذ جو ہیں وہ کیا ہے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ گویا ہم لوگ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارے خلاف جہاد بھی ہو سکتی ہے اگر اسلامی حکومت ہو، تو یہ بات یاد رکھ لو۔ اللہ کے نبی کے دور میں زکوٰۃ صحابہ کرام دیتے تھے، اور زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو احکام نافذ کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو احکام، جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے ضروری قرار دیے ہیں، ان عبادتوں میں سے کچھ ہی عبادتیں ایسی ہیں جس کا تفصیلی ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، ورنہ ہمیں اس کے تفصیل کے لیے احادیث کی طرف جانا پڑتا ہے۔ نماز ہے، اس کا تفصیلی ذکر ہمیں اللہ کے نبی کے احادیث سے ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ ہے جس کا تفصیلی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے، اسی کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو 8 ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اسے ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کرنا ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب بانا ہے، باب البیع علی ایتاء الزکاۃ، کہ باب اس بات کا ایک ہیڈنگ، امام بخاری کا یہ اصول ہے کہ وہ ہیڈنگز باندھتے ہیں، کہ ایک باب انہوں نے باندھا ہے، اس باب کی ہیڈنگ کیا ہے کہ بیعت، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جن باتوں پر لوگ بیعت لیتے تھے ان باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیں گے، اس بات کی بیعت لیتے تھے، اور بیعت لینے کے بعد اس سے روگردانی کرے تو کیا ہوگا؟ وہ ان کے خلاف جہاد بھی ہوگی، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ بیعت لینے کے بعد اس پر اتر جانا اور اس پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ایتاء الزکاۃ، ہم اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
جب لوگوں کے مختلف شکلیں، لوگوں کے مختلف کیا ہے شکلیں سامنے آئی، بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، جیسا کہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، یہ لوگ کیا ہے رسول ہونے کا دعویٰ کیے۔ تو بعض لوگ کیا کیے کہ وہ لوگ بالکل کلی طور پر اسلام سے مرتد ہو گئے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو کیا ہے نماز قائم کرتے تھے، شہادتین کا اقرار کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اس وقت عمر بن خطاب نے ابو بکر سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں گے؟ تو آپ نے کہا، واللہ لأقتلن بین اس آدمی کے خلاف میں ضرور کیا ہے جہاد کروں گا۔ مل فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، واللہ لأقتلنک، میں ان لوگوں کے خلاف ضرور کیا ہے جہاد کروں گا جو کیا کرے گا، صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو آدمی فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف ضرور جہاد کروں گا۔ یہ بات کون کہی؟ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہی۔ اور اسی طرح خود عمر بن خطاب کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہاد کریں تب تک کہ وہ فلاں فلاں چیزیں نہ کریں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف کیا ہے داعی بنا کر بھیجا تو آپ سے یہی حکم دیا کہ جب یہ لوگ شہادتین کا اقرار کر لیں تو ان کو نماز کا حکم دینا، جب یہ لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں تو ان کو کیا کرنا، زکوٰۃ کا حکم دینا۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ ایسی عبادت ہے جس سے آدمی کا ایمان ظاہر رہتا ہے، آدمی کا ایمان باقی رہتا ہے۔ امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کے مقام و مرتبے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من لم یزکا فلا صلاۃ لہ، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے نماز نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا نماز نہ پڑھنا چاہیے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا انکار کر رہا ہے، وہ عبادت جو اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو زکوٰۃ کا یہ جو نظام ہے، اللہ رب العالمین نے اس نظام کو جو بنایا ہے اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ اجتماعیت باقی رہے، معاشرے میں جو لوگ مالدار ہیں وہ مالدار ہی مالدار نہ ہو، اور جو لوگ غریب و مسکین ہیں غریب اور مسکین ہی ہوتے نہ جائیں، بلکہ تمام لوگوں میں کیا ہے اعتدال آ جائے، لوگوں سے غربت اور فقیری نکل جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور اس کا واضح مشاہدہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ صحابہ کرام کے دور کو دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا دور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کا دور پہلا دور تھا، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور۔ اللہ کے نبی کے دور میں مسلمان بہت پریشان تھے، کسی بھی معاملے کے لیے مال کی بہت ضرورت ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے لیے مال بہت کم میسر ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا دور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آیا، زکوٰۃ کا مال جمع ہونے لگا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو تلاش کیا جاتا تھا لیکن لوگ نہیں ملتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہر معاملے میں پیسے کی ضرورت ہے، لیکن صاحب ثروت جو مالدار ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے مال کو چھپا کر رکھ رہے ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دینے سے کیا ہے فقیری اور کنجوسی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ وہ لوگ جو یہ گمان کر رہے ہیں، جو یہ گمان کر رہے ہیں یا یہ کیا ہے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا مال جسے وہ لوگ بخیلی کی وجہ سے بچا رہے ہیں وہ ان کے لیے خیر ہے، یہ گمان کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، ان کے لیے یہ شر ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لو
اصولی اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے ہمارا جو مال ہمارے سامنے سے جا رہا ہے, جسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دے رہے ہیں, یہ مال ہمارے لیے شاخ گزر رہا ہے, تو یاد رکھ لو اس کو روکنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اگر ہم اسے روک لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے پیچھے سے ہمیں ایسا اپنا مال چھین لے گا کہ ہمیں اندیشہ نہیں ہوگا. اسی لیے آج بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, بہت سارے لوگ جو اللہ کے راستے میں جو حق دینا ہے, جو حق اللہ کا ہے اسے نہیں دیتے. آج ایسے لوگ کئی طرح کے امراض میں مبتلا ہیں, کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اللہ نے کیا کہا کہ مال کیا ہے؟ خذ من اموالہم, اللہ کے نبی کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالی, خذ من اموالہم, آپ ان کا مال لیں, تطہرہم بہا وتزکیہم, تاکہ ہم ان کے مال سے ان کا مال صاف کریں, اور ان کا مال زیادہ ہو. ان کا مال زیادہ بھی ہوتا ہے اور ان کا مال پاک اور صاف بھی ہوتا ہے. اسی لیے زکوٰۃ کی فرضیت کی جو حکمت ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مال ہمارے پاس آیا ہے, اگر اس میں ناحق ہم نے کسی کا ہم نے مال کیا ہے لے لیا ہے, نہ جانتے ہوئے, ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوئے ہم نے کسی کا مال لے لیا ہو. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تجارت کرتے ہیں, کوئی ہمارے پاس سے کوئی چیز خرید کر گیا ہے, ہم اسے دھوکہ دینا نہیں چاہتے تھے, لیکن اسے اس مال میں نقصان ہو گیا. ایسا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. کوئی کپڑے کا تاجر ہے, کوئی کیا ہے پھل و پھول کا تاجر ہے, کوئی مختلف چیزیں بیچتا ہے, تو اس میں کیا ہے لینے والا کیا ہے اسے بھی نہیں معلوم تھا, اور جو بیچنے والا ہے اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں کوئی نقص ہے, کوئی کمی ہے, کوئی گھاٹا اور نقصان ہے, لیکن جانے کے بعد وہ نقصان پا لیا. تو اس طرح سے ہمارے مال میں کچھ رقم آ جاتی ہے جو کیا ہے ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی. تو ہم اگر زکوٰۃ دیں گے تو اللہ رب العالمین ایسا جو کوئی ناحق مال ہمارے پاس آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک کرے گا, صاف کرے گا. اسی لیے میرے بھائیوں, قرآن مجید میں اور اللہ رب العالمین نے احادیث میں بارہا زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا, زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا, اور اس کو انجام دینے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میرے بھائیوں, زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں. میں کچھ باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں جو ہمارے اندر کیا ہے کمی پیدا کرتی ہیں, جو ہمارے اندر کمی پیدا کرتی ہیں, اور جو ہمارے مال کو غلط چیزوں میں خرچ کرنے پر, یا ہم کیا ہے غلط فہمی میں اپنے زکوٰۃ کا مال غلط جگہوں پر دے دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے, آپ لوگ اس آیت کو اور اس آیت میں جو مصارف بتائے گئے ہیں اس کو پڑھ لیں. لیکن ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں, زکوٰۃ کا مال آج کے دور میں مختلف لوگ آ کر لے کر جاتے ہیں. تو ایسے دور میں جہاں پر کہ کوئی ایک کمیٹی ہے, کوئی ایک ادارہ ہے, کوئی کیا ہے ایک مدرسہ ہے, تو یہاں پر زکوٰۃ دینا یعنی دینا بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آج کے دور میں جو مدارس چل رہے ہیں وہ کیسے ہیں, جہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو 50% لوگ کیا ہے بغیر فیس کے پڑھتے ہیں. 50% لوگ مدارس میں آپ جا کر خود زکوٰۃ دینے سے پہلے ان کا معائنہ کر لیں. غریب بچے, یتیم بچے آپ کو سب سے زیادہ کہیں ملیں گے تو مدرسے میں ملیں گے. تو ایسے بچوں کا کھلانا پلانا یہ زکوٰۃ کے مال سے جائز ہے. ایسے بچوں کی کفالت کرنا زکوٰۃ کے مال سے جائز ہے. تو ایسے مدارس جہاں پر کیا ہے فیس کم لی جاتی ہے یا یتیم بچوں پر رعایت کی جاتی ہے, آپ وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک اور مسئلہ زکوٰۃ کے معاملے میں جو آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے, جس کے متعلق میں نے تحقیق کی ہے, بہت سارے علماء کرام نے بھی اس پر یہی قول رکھا ہے, یہی قول ان کا بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں اس میں ایک مسئلہ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا ہے اپنا مال بینک میں رکھے ہیں, اس مال پہ زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو مال رکھا ہے وہ کس لیے, آپ کی دنیاوی ترقی کے لیے, آپ کا گھر کے لیے, آپ کے بزنس کے لیے, اسی لیے رکھتے ہیں. اکثر لوگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کا گھر بار, ان کا بزنس, گھر ڈالنے, بزنس کرنے, اس لیے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. تو آپ نے اس پر قرضہ لیا ہے, تو آپ کیا ہے اگر اس پر زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو ایک کام کیجئے, اپنا وہ مال نکال کر بیچ کر اپنا قرضہ پھیڑ لیجئے. نہیں کرتے, ایسا نہیں کرتے. وہ مال بھی ہونا, زکوٰۃ بھی نہیں دینا.
تو یہی کیا ہے آپ کے مال کو کیا ہے کھا جانے کی کیا ہے ایک کمزوری ہے آپ کے اندر. اللہ رب العالمین اس میں برکت نہیں دیتا. آپ اگر حقیقت میں اصول پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن حدیث کے احکام پر آپ عمل کرنے والے ہیں، تو وہ سونا بیچ کر اپنا کیا ہے قرضہ مکمل کر لیں، یا نہیں تو اس پر زکوٰۃ نکالیں. اس پر زکوٰۃ نکالنا ہر اعتبار سے آپ کے لیے بہتر ہے، اور اسی میں کیا ہے ہر ایک کے لیے نجات ہے. تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینے کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے 2 واقعات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مشہور واقعات ہیں، جیسا کہ سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے کہا، وہ لوگ جو باغ والے ہیں، باغ والے، یہ واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ اس میں وہ جو باپ تھا اپنے بیٹوں کو وراثت میں باغ دے کر گیا تھا. اللہ رب العالمین اس باپ کے باغ میں بہت سارا فائدہ دیتا تھا. وہ 3 حصے کرتا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے مال میں 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ کیا ہے اپنے باغ کو پھر آئندہ پیک لانے، اس میں فصل لانے کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے کیا کرتا تھا غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. لیکن اس کی اولاد نے اس مال کو روک لیا، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ یہ بہت بڑا مال ہے، یہ بہت زیادہ مال ہے، اس مال کو ہمارے باپ غلط راستے میں استعمال کرتے تھے. صرف ان کی اس بری نیت کی وجہ سے کیا ہوا، صبح میں وہ جب گئے، انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم صبح میں جب جائیں گے، لوگ آنے کے وقت میں اگر جائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ آ کر ہم سے مال مانگیں گے، اس لیے ہم کیا کریں گے، اندھیرے میں جائیں گے، اندھیرے میں جا کر ہمارا مال کاٹ لیں گے. لیکن جب وہ رات میں جا کر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ باغ کیا ہے درہم برہم ہو گیا ہے، باغ کی حالت کیا ہے بکھر گئی ہے، اور دیکھ کر کہتے ہیں گویا کہ ہم لوگ گمراہ ہو کر یہ راستے پر آ گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انہی کا باغ ہے، اور وہ اپنی نیت، بری نیت پر وہ محاسبہ کرتے ہیں، اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نیت کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا. گویا کہ اگر ہم ہمارا مال اللہ کے راستے میں نہیں نکالیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. وہ مال جو ہم گھر میں چھپا کر رکھتے ہیں، وہ مال ہم جو تجوریوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، نہ جانے اگر ہم اس میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ رب العالمین اس مال کو کہاں خرچ کر دے گا، کہاں بیکار کر دے گا، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے زکوٰۃ نکالیں، آپ کے لیے آنے والی مصیبتوں میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے. زکوٰۃ نکالیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے. زکوٰۃ نکالیں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو بہترین بدلہ آخرت میں دیتا ہے. ایسا بدلہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سود دیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں سود کی وجہ سے کمائی میں اضافہ دے گا، بلکہ اللہ نے کہا کہ سود سے اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اضافہ کس سے ہوگا، زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوگا. زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں بڑھوتری کرے گا. ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے معنوی جو ظاہری بڑھوتری ہے ہمیں وہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں ایسا بدلہ دے گا کہ ہم لوگ اس کا اندیشہ نہیں کر سکتے. اسی طرح زکوٰۃ دینے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. صحیح مسلم کا واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا جنگل و بیابان میں، اچانک آسمان سے ایک بادل کو آواز آئی کہ فلاں جگہ پر فلاں آدمی کیا ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو جا کر وہاں برس. کسے؟ بادل سے، آسمان سے آواز آتی ہے بادل کو، پانی برسانے والے بادل کو آواز آتی ہے کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی، اس کا نام لے کر آواز آتی ہے. تو وہ آدمی کیا ہے اس بادل کا کیا ہے پیچھا کرتا ہے، اس بادل کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے جہاں وہ پانی برستا ہے. وہ پانی برسنے کے بعد جن نالیوں سے وہ پانی اس کھیت تک جاتا ہے، اس پانی کا بھی آدمی ساتھ کرتے ہوئے اس باغ تک پہنچتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آدمی کیا ہے کسان کھیتی باڑی کر رہا ہے. ایک آدمی کیا ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے. تو یہ آدمی جس نے سنا تھا بادل سے آسمان سے آواز آ رہی تھی بادل کو کہ فلاں آدمی کے کھیت میں جا کر برس، تو اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے. تو وہ آدمی وہی نام بتاتا ہے جو نام وہاں پر اس نے سنا تھا. تو اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس سے کیا کرتا ہے، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ پانی یہاں تک پہنچا ہے. تو وہ یہی بتاتا ہے کہ میں اپنے کھیت سے اس
جو فصل نکلتی ہے، جو مجھے فائدہ آتا ہے، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے میں اپنے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے باغ کے لیے رکھتا ہوں تاکہ آئندہ سال اس میں فصل اگاؤں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، میں نے شروع میں بتایا ہے کہ زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لوگ اسلام لاتے تھے، جو بھی نو مسلم ہوتے تھے، ان سے یہی کہتے تھے کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جس کے ذریعے سے وہ آدمی عذاب قبر سے بھی بچتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح انداز میں، بڑے کھلے انداز میں یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ مال کو اگر لوگ روک لیں، خاص کر سونا اور چاندی اور پیسے کو روک لیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو روک کر رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں خوشخبری سناؤ۔ یہ اللہ کا ایک لہجہ ہے، اللہ کا بولنے کا ایک انداز ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انہیں خوشخبری سناؤ۔ کس کی؟ عذاب، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ خوشخبری ہے کہ عذاب کی؟ عذاب یہ خوشخبری ہے، یہ ایک اندازہ ہے، اللہ رب العالمین کا ایک انداز ہے بولنے کا کہ ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتا ہے کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، ان کے پیشانی پر، ان کی پیٹھ پر، ان کے بازوؤں پر، ان کے کندھوں پر اس مال سے داغا جائے گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جسے تم چھپا کر رکھتے تھے، یہ وہی خزانہ ہے جسے تم اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے، چکھو اپنے خزانے کا مزہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس خزانے کو تم چھپا کر رکھتے تھے اس کا مزہ چکھ لو۔ تو میرے بھائیوں، تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ یاد رکھ لیجئے، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک سب سے اہم رکن ہے۔ اس رکن کو ادا نہ کریں تو ہم لوگ کیا ہے، انکار کرتے ہوئے ادا نہ کریں تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی بلا کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، مال رکھتے ہوئے اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، انکار تو نہیں کر رہے لیکن ادا نہیں کر رہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہم لوگ ایک عذاب، دردناک عذاب، عذاب علیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے معاملات جو ہیں بہت سارے سدھر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ لوگوں میں خوشحالی آئے، معاشرتی حالات درست ہوں، لوگوں میں غربت، فقیری اور لوگوں کے اندر جو مانگنے کی صفت ہے وہ دور ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہم لوگ جا کر پوچھ پوچھ کر دیں۔ اور سب سے اہم بات، معافی چاہتا ہوں تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے، سب سے اہم بات جو ہے وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یاد رکھ لیجئے، زکوٰۃ میں ساڑیاں دینا، چاول دینا، کپڑے دینا، اس طرح کی چیزیں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ الٹا ہے ہمارا زمانہ، فطرہ دو بولے تو پیسے دیتے ہیں۔ فطرہ کیا دینا ہے؟ فطرہ دینا ہے اناج، فطرہ دینا ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ دینا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فطرہ دو بولے تو مول صاحب لینے والے نہیں ملتے، زکوٰۃ دو بولے تو نہیں، کیوں بولے تو اصل میں کیا ہے، فطرہ کم رقم ہے، دیتے وقت کیا ہے دل میں کیا ہے کوئی بری سوچ نہیں آتی ہمارے، لیکن زکوٰۃ زیادہ رقم ہے، غریب کو دینا بولے تو دل نہیں چاہتا، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں مختلف لوگوں میں بانٹ دیتے۔ یاد رکھیے، مختلف لوگوں کی 1% آپ کی کیا ہے پیسے سے ان کی مجبوری دور ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی 5 یا 10 آدمیوں کی بڑی پریشانی دور ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا کہ آپ کیا ہے اپنے مال کو 100 لوگوں میں تقسیم کریں تو کیا فائدہ ہوگا، وہی آپ 10 لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور 10 لوگ آپ کے مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے آپ کے حق میں زیادہ دعائیں کریں گے اور آپ کے مال سے زیادہ فائدہ ان کو ہوگا۔ اور زکوٰۃ میں پیسہ ہی دینا ہے،
پیسہ ہی دینا ہے، یہ وہ چیزیں کھلانا پلانا کپڑے دینا یہ سب نہیں چلتا، یہ ہمارے زمانے کے لوگ بنا لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کما حقہ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا ہے سستی اور کاہلی سے بچنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ کے نبی کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر اسلام پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔